السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب زدني علما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم ناظرین، سچے واقعات نامی اس سیریز کے چوتھے ایپیسوڈ میں آپ تمام احباب کا، تمام مردوں اور عورتوں کا ایک بار پھر سے استقبال ہے، خوش آمدید ہے، اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ پچھلے 3 ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کے سامنے 3 الگ الگ واقعات قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کیا۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں، آج کی اس ملاقات میں انشاءاللہ ایک قرآنی واقعہ جس کا تعلق ایک نبی حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت اور شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بڑے ہی بہترین انداز میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا۔ ہم نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام، دونوں باپ اور بیٹے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام باپ ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں، ان کے اولاد ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے دونوں کو علم عطا کیا۔ بہت ساری چیزیں اللہ نے، بہت ساری نعمتیں اللہ نے ان کو عطا کی تھی، لیکن صرف علم کا تذکرہ اللہ یہاں کر رہے ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ علم کی کتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اللہ ساری نعمتوں کو چھوڑ کر صرف علم کی نعمت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اور جب علم کی نعمت اور دیگر دوسری نعمتیں ان کو حاصل ہوئی، ملی، تو ان دونوں نے، باپ اور بیٹے نے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے فرمایا الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بہت سارے بندوں میں سے ہمیں منتخب کیا، ہمیں فضیلت، ہمیں برتری عطا کی۔ ہمارا بھی یہ فریضہ ہونا چاہیے کہ ہمیں نعمت ملے، اللہ کی طرف سے کوئی فضل ملے، کوئی خوشی کی چیز ملے، یا اسی طریقے سے کوئی بھی چیز ہماری زندگی میں آئے تو ہم اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، اور حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی وراثت کے وارث بنے۔ وَقَالَ، اور انہوں نے اپنے لوگوں میں، اپنے علاقے میں اعلان کیا یا ایھا الناس، اے لوگو، علمنا منطق الطیر، مجھے پرندوں کی بولیاں عطا کی گئیں۔ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فضیلت اور برتری اللہ نے بیان کی کہ انہیں پرندوں کی بولیوں کا علم سکھا دیا، کہ پرندے جو بولتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، وہ ساری باتیں حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھا کرتے تھے۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور یہ بھی کہا کہ مجھے اور بھی بہت ساری چیزیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، یہ کھلا ہوا فضل ہے، یہ واضح فضل ہے جسے اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کیا۔ ایک مرتبہ کیا ہوا؟ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بہت بڑے بادشاہ، جناتوں پر ان کی حکومت، پرندوں پر ان کی حکومت، جانوروں پر ان کی حکومت، انسانوں پر ان کی حکومت، پورا بہت بڑا لشکر ان کے لیے تیار کیا جاتا تھا۔ کہیں نکلتے تھے سفر پر، اللہ نے فرمایا ان کا لشکر ریڈی کیا گیا، جمع کیا گیا، اس میں انسان بھی ہیں، اس میں جنات بھی ہیں، اس میں پرندے بھی ہیں، سب کے سب اکٹھا ہیں۔ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ، چلتے چلتے یہ لشکر اس علاقے میں پہنچا جہاں چیونٹیاں آباد تھیں۔
جہاں یہ چیونٹیاں رہا کرتی تھی، قالت نملہ، تو ان چیونٹیوں میں سے ایک چیونٹی بولتی ہے، ایک چیونٹی کہتی ہے یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں، اے میری جماعت، اے میرے علاقے کے میرے ساتھیوں، ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنی بلوں میں، اپنے اپنے حجرے میں، اپنے اپنے گھر میں داخل ہو جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے، تم ان کے پیروں کے نیچے نہ آ جاؤ. وہم لا یشعرون، اور انہیں احساس بھی نہ ہو، وہ تمہیں دیکھ نہ سکے اور تمہیں اپنے پیروں سے کچل دے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ ان کے آنے سے پہلے اپنے بلوں میں، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ. یہاں پر رک کر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبی تو بنایا، رسول تو بنایا، پیغمبری عطا کی، لیکن اس کے باوجود وہ غیب کا علم نہیں رکھتے تھے. کہاں سے پتہ چلا؟ یہ ایک چیونٹی سے یہ سبق ملتا ہے. چیونٹی کیا کہتی ہے؟ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر انجانے میں کہیں ہمیں کچل نہ دے. پتہ یہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں تھا. اور دوسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ چیونٹی کا بھی یہ عقیدہ ہے، یا چیونٹیوں کی جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی بھی انسان خواہ کتنی بڑی پوسٹ پر، کتنے بڑے منصب پر، کتنے بڑے مقام پر، چاہے وہ نبی اور رسول ہی کیوں نہ ہو جائے، وہ غیب کا علم نہیں رکھ سکتا، اسے غیب کا علم نہیں ہوتا، وہ عالم الغیب نہیں ہوتا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونکہ وہ پرندوں کی، جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے، تو چیونٹی کی یہ بات انہوں نے سنی، ان کی سمجھ میں آیا. فتبسم ضاحکا من قولها، مسکرا پڑے، اس چیونٹی کی بات کو سن کر مسکرا دیے. وقالا، اتنی بڑی نعمت کہ پرندوں کی، جانوروں کی بولیاں سمجھنے کی صلاحیت اور ہنر اللہ نے عطا کیا تھا، تو اللہ کا شکر ادا کرنے لگے. وقالا، کہا، اللہ سے دعا مانگی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے میرے رب، اے میرے مالک، مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں پر تیرا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر نازل کی ہیں، مجھے دی ہیں، اور جو میرے والدین کو دی ہیں. اے اللہ، مجھے تیری نعمتوں پر تیرا شکر ادا کرنے کی توفیق دے. پتہ کیا چلا؟ کہ ہمیں بھی کوئی نعمت ملے تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں. اور کیا دعا مانگی؟ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اے اللہ مجھے ایسے نیک عمل کی، نیک کام کی توفیق دے جس سے تو خوش ہوتا ہو. کیا کوئی نیک عمل ایسا بھی ہے جس کے کرنے سے اللہ خوش نہیں ہوتا؟ یا کوئی نیک عمل ایسا بھی ہے جس کے کرنے سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں؟ جی ہاں، بہت سارے نیک اعمال، بہت سارے نیک کام ایسے ہیں جن کے کرنے سے اللہ خوش نہیں ہوتا. اسی لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ سے، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، کہ اے اللہ مجھے ایسے نیک عمل کی توفیق دے جس نیک عمل کے کرنے سے تو خوش ہوتا ہو. کون سا ایسا نیک عمل ہے جس کے کرنے سے اللہ خوش نہیں ہوتا؟ وہ نیک عمل جو نیک تو ہے لیکن دین کا حصہ نہیں ہے، جسے بدعت کہا جاتا ہے، جسے لوگ دین کا حصہ سمجھ کر دین میں داخل کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ دین کا حصہ نہیں ہوتا. تو ہمیں بھی وہ نیک عمل کرنا چاہیے جس کے کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے. اور کون سے نیک عمل کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے؟ جس نیک عمل کے کرنے کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے. اور کیا دعا مانگی؟ اور کہا، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ مجھے اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اپنے نیک بندوں میں داخل کر لے. کون دعا کر رہے ہیں؟ یہ ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ سلیمان علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، نبی ہیں، پیغمبر ہیں، رسول ہیں، اتنے بڑے بادشاہ ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اس کے باوجود دعا کرتے ہیں اللہ مجھے بھی اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل کر لے. یہاں دو چیزیں پتہ چلی. ایک چیز یہ کہ ہمیں ہمیشہ اللہ کی رحمت مانگنی چاہیے، ہمیشہ اللہ سے اس کی رحمت کا سوال کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی بندہ بغیر اللہ کی رحمت کے حاصل کیے ہوئے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ بات تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہی تھی. صحابہ سے کہا تھا کوئی بھی بندہ اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا. صحابہ نے پوچھا آپ بھی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی، جب تک اللہ کی رحمت مجھے بھی نہ مل جائے میں صرف اپنے نیک عمل کے بیس پر، اس کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا. تو ہم نیک کام کریں اور نیک کام کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے اس کی رحمت کا سوال کیا کریں. دوسری بات یہ معلوم ہوئی
کہ ہم خواہ کتنے ہی نیک کیوں نہ ہو جائیں، کتنے ہی اچھے بہترین اور اللہ کے چہیتے کیوں نہ بن جائیں، لیکن اپنے نیک عمل پر ہمیں گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، اپنے نیک عمل پر ہمیں غرور نہیں ہونا چاہیے، اپنے نیک عمل پر ہمیں فخر نہیں جتانا چاہیے، بلکہ یہ ظاہر نہیں کرنا چاہیے کہ میں تو بڑا نیک ہوں، میں تو بڑا اچھا ہوں، بڑا پارسا ہوں۔ اس لیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نیک ہیں، صالح ہیں، بہترین ہیں، نبی ہیں، اس کے باوجود دعا کرتے ہیں وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل کر لے۔ تو ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم سب کو، مجھے، آپ کو، ہم سب کو اللہ اپنے نیک بندوں میں داخل اور شامل کر لے۔ بہرحال واقعہ اور قصہ آگے بڑھتا ہے۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے پورے لشکر کا معائنہ کیا، پورے لشکر کو دیکھا، پرندوں کی جماعت کو، جانوروں کی جماعت کو، جناتوں کی جماعت کو، انسانوں کی جماعت کو، تو دیکھا کہ ایک پرندہ اس پوری بھیڑ میں سے غائب ہے۔ حیران ہو رہے ہیں آپ کو شوق ہو رہا ہے، آپ حیرانی میں پڑ رہے ہیں، اتنا بڑا لشکر حضرت سلیمان علیہ السلام کا، پرندہ صرف ایک غائب ہے، اور اس کے غائب ہونے کا علم حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہو جا رہا ہے۔ اتنی گہری نگاہ اپنے لشکر پر، اپنی جماعت اور اپنی ٹیم پر رکھا کرتے تھے۔ آج ہمارے ہاں کا مسئلہ کیا ہے؟ پیرنٹس اپنے 4 5 3 بچوں میں سے کسی بچے کا دھیان نہیں رکھ پاتے، بچہ کب گھر آ رہا ہے، کب جا رہا ہے، اور کب سو رہا ہے، کب کھا رہا ہے، کب پڑھ رہا ہے، علم ہی نہیں ہوتا۔ 4 5 لوگوں میں آپ کی نگاہ نہیں پڑتی، آپ اس کا مطلب کیئرلیس ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ رسپانسبل پرسن نہیں ہیں، آپ ذمہ دار انسان نہیں ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے، ذمہ دار تھے، انہیں اپنی ذمہ داری کا احساس تھا۔ ایک پرندہ غائب ہوا تو کہتے مالی لا ارى الهدهد، کیا ہو گیا مجھے، میں ہدہد کو غائب پا رہا ہوں، ہدہد مجھے دکھائی نہیں دے رہا۔ ام کان من الغائبین، کیا واقعی وہ غائب ہے، یہاں ہے نہیں، کیا واقعی مجھے دکھ نہیں رہا ہے، یا واقعی وہ غائب ہے؟ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، کیا کہا کہ میں اسے بہت سخت سزا دوں گا، بڑی کڑی سزا دوں گا۔ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا کوئی واضح دلیل لے کر آئے کہ میں کیوں غائب تھا، تو ہم اس کی بات کو قبول کریں گے، ایکسیپٹ کریں گے، اس کی بات کو مانیں گے۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، حضرت سلیمان علیہ السلام ابھی تھوڑی دیر یہ بات کر کے ہوئی تھی، تھوڑی دیر گزرا تھا، فقال احطت بما لم تحط، وہ پرندہ آ گیا، ہدہد نامی وہ پرندہ آ گیا، احطت بما لم تحط به، عقیدہ دیکھیں، ایمان دیکھیں، کہتا ہے وہ پرندہ کہ احطت بما لم تحط به، اے بادشاہ، اے نبی، اے رسول، میں ایسی خبر لے کر آیا ہوں جس کی خبر آپ کو بھی نہیں ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ پرندہ کہہ رہا ہے۔ ابھی چیونٹی سے ہم نے عقیدہ سیکھا تھا، ابھی ایک معمولی سے جانور اور کیڑے سے ہم نے عقیدہ سیکھا تھا، اب ایک پرندے سے عقیدہ صحیح کر لیں، اپنے ایک معمولی سے پرندے کے ساتھ مل کر جڑ کر ہم اپنا عقیدہ ٹھیک کریں۔ کہتا ہے میں ایسی خبر لے کر آیا ہوں جس کی خبر آپ کو بھی نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ نبی عالم الغیب ہوتا ہے، رسول کو غیب کا علم ہوتا ہے، غلط بات ہے۔ پرندے کی بات سے، پرندے کے بیان سے عقیدہ سیکھیں۔ کہتا ہے کہ میں ایسی خبر لے کر آیا ہوں جس کی خبر آپ کو بھی نہیں۔ پتہ چلا حضرت سلیمان علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں تھا۔ اور کیا کہتا ہے؟ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین، کہ میں شہر سبا سے، یمن کا ایک علاقہ، ایک شہر ہے سبا، کہتا ہے میں وہاں سے ایک بہت ہی ریئل نیوز، حقیقی خبر، سچی خبر لے کر آیا ہوں جس کی خبر، جس کا علم آپ کو نہیں۔ کیا کہا پھر؟ انی وجدت امرأة تملکہم وَأُوتِیَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، کئی باتیں بتائی۔ ایک بات یہ بتائی کہ میں نے دیکھا کہ ایک عورت لوگوں پر حکومت کر رہی ہے۔ تعجب کی بات تھی اس پرندے کے لیے، اس جانور کے لیے تعجب کی بات تھی۔ کہتا ہے کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ جو ان پر حکومت کر رہی ہے، ان کی ملکہ بن بیٹھی ہے۔ وَأُوتِیَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس ملکہ، اس بادشاہ کے پاس، اس علاقے کے ذمہ دار کے پاس بہت بڑا تخت ہے، بہت بڑا تخت ہے جس پر بیٹھ کر وہ حکومت کرتی ہے، لوگوں کی باتیں سنتی ہے، لوگ اس کے سامنے آتے ہیں، اپنی باتیں رکھتے ہیں۔ ایک پرندے کے لیے
تعجب کی بات ہے کہ وہ عورت کی حکمرانی پر، عورت کے ذمہ دار بننے پر، عورت کے حکومت کرنے پر تعجب کر رہا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ عورت کو بھی حکومت کرنے کا حق ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة، وہ قوم، وہ جماعت کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنے معاملات کا ذمہ دار کسی عورت کو بنا دے۔ ایک پرندے کے لیے تعجب کی بات تھی۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ عورت علاقے کی اور رعایا کی، عوام الناس کی ذمہ دار نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ فطری اعتبار سے وہ ناقص العقل ہوتی ہے، اس کے پاس سمجھنے کی، سوچنے کی، غور و فکر کرنے کی صلاحیت مردوں کے مقابلے میں کم ہوا کرتی ہے۔ بہرحال اس پرندے نے اور بھی باتیں بیان کی، اور کیا کہا؟ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون۔ اے بادشاہ، اور بڑی تعجب کی بات یہ ہے کہ میں نے اس عورت کو دیکھا، اس کی قوم کو دیکھا، یسجدون للشمس من دون اللہ، کہ وہ لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں، سورج کی عبادت کرتے ہیں، سورج کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر اس کے سامنے سجدہ کرتے، اسے اپنا معبود سمجھتے ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر کے خوبصورت بنا کر پیش کیا ہے۔ مطلب وہ لوگ سورج کی عبادت، پرستش اور اس کے سامنے سجدہ کرنے کو ہی اچھا اور بہترین عمل سمجھتے ہیں۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، شیطان نے ان کو راستے سے روک رکھا ہے۔ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، ان کی ظاہری حالت دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ اب یہ لوگ ہدایت پر نہیں آ سکتے۔ اللہ یسجدو للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون، وہ لوگ اس اللہ کا سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ وہ لوگ اس اللہ کے سامنے جھکتے کیوں نہیں ہیں؟ اپنی پیشانی کو رکھتے کیوں نہیں ہیں؟ جو اللہ آسمان و زمین کی پوشیدہ چیزوں کا علم رکھتا ہے، اور ان تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو، جن کا اعلان کرتے ہو، جنہیں چھپ کر کرتے ہو، ان ساری چیزوں کا علم ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ ایک قوم، اس کی سربراہ، اس کی ذمہ دار جو ایک عورت ہے، یہ سب مل کر اس بڑے حقیقی گریٹ اور عظیم معبود کو چھوڑ کر ایک جھوٹے معبود اور ایک ایسی چیز جسے خود اللہ نے پیدا کیا ہے، یعنی سورج کی عبادت کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ کی تسبیح بیان کی، اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم، اللہ، اس کے علاوہ، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ بہت بڑے عرش کا مالک، گرچہ ملکہ سبا ایک تخت کی مالک ہے، اس کی سربراہ ہے، اس پر بیٹھتی ذمہ دار ہے، لیکن میرا رب وہ بہت عظیم عرش کا رب ہے، پوری کائنات کا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی بھی سچا معبود نہیں، سارے لوگ جھوٹوں کی، باطل معبودوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ یہ بات اس پرندے نے رکھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے بیان کیا پورا واقعہ کہ میں کیا دیکھ کر آیا ہوں اور میری نظریں کن کن چیزوں کا مشاہدہ کر کے آئی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات سنی، اور بات سننے کے بعد کہتے ہیں قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین، کہا ٹھہرو، ہم دیکھیں گے، ہم تحقیق کریں گے، ہم ریسرچ کریں گے کہ تم نے جھوٹ بات کہی ہے یا سچ بول رہے ہو۔ یعنی یہ جو کچھ ہمارے سامنے تم نے آ کر اسٹوری، یہ پورا قصہ، پورا واقعہ بیان کیا ہے، یہ سچا ہے یا یہ بات جھوٹی ہے؟ یہ پورا واقعہ تم نے گڑھ رکھا ہے، بنا کر پیش کیا ہے، یا واقعی تم سچے ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم غیر حاضر تھے، ایبسینٹ تھے، تو تم کوئی عذر، کوئی بہانہ بنا کر ہمارے سامنے پیش کر رہے ہو؟ ہم تحقیق کریں گے۔ ہماری بھی کیا ذمہ داری ہے؟ ہمارے پاس کوئی خبر آئے، کوئی نیوز آئے، کوئی میسج آئے، تو اسے اندھا دھند آنکھ بند کر کے اسے فارورڈ نہ کر دیں، اسے سامنے والے کے پاس، دیگر گروپس میں، دیگر لوگوں کو اپنی زبان سے یا اپنے ہاتھ سے یا اپنے موبائل سے، سوشل میڈیا سے، معاشرے میں، مارکیٹ میں پھیلائیں مت، بلکہ اس کو بھیجنے سے پہلے، فارورڈ کرنے سے پہلے چیک کر لیں یہ خبر فیک ہے یا ریئل ہے، یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج دیکھیں پورا ٹرینڈ چل رہا ہے، لوگ جیسے ہی کوئی چیز آتی ہے اس کو مارکیٹ میں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کفا بالمرء کذبا
ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی چیز کو دوسروں کے سامنے بیان کر دے۔ تو اگر آپ سچے ہیں، اگر آپ اچھے ہیں، آپ کے پاس کوئی خبر آتی ہے تو آپ اس کی تحقیق کر لیں، اس کی تصدیق کر لیں، اس کے بارے میں ریسرچ کر لیں کہ صحیح ہے کہ غلط ہے، اس لیے کہ اگر وہ بات غلط ہوئی اور آپ نے کئی لوگوں کو فارورڈ کر دیا اور لوگ اس کی وجہ سے پریشان ہو گئے، خوف ہو گئے، تو اس کا ذمہ دار آپ کو سمجھا جائے گا اور اس کی ذمہ داری آپ کے سر پر آئے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس پرندے سے یہی کہا کہ ہم چیک کریں گے، ہم دیکھیں گے اصدقت ام کنت من الکاذبین، کہ تم سچے ہو یا جھوٹے ہو۔ اذهب بکتابی ھذا فالق الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک لیٹر لکھا اور لیٹر لکھنے کے بعد اسے اس پرندے کو دے دیا، اور پرندے کو دینے کے بعد کہا اذهب بکتابی ھذا، کہ اس کتاب کو، اس لیٹر کو، اس پیغام کو لے کر جاؤ، فالق الیہم، اور وہاں بادشاہ کو دے دو، ثم تول عنہم، پھر اس کے بعد ان سے الگ ہو جاؤ، سائیڈ میں ہو جاؤ، چھپ جاؤ، اور چھپ جانے کے بعد کیا کرو، فانظر ماذا یرجعون، دیکھو کہ وہ آپس میں کیا مشورہ کر رہے ہیں، کیا باتیں کر رہے ہیں۔ یعنی ہمارا لیٹر پڑھنے کے بعد، ہمارا پیغام پڑھنے کے بعد ان کا ریئیکشن کیا ہے، وہ اپنے کس طریقے کے رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں، وہ تمہیں چیک کرنا ہے اور آ کر ہمیں بتانا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ لیٹر، یہ خط اس پرندے کو دیا، وہ پرندہ وہ لیٹر لے کر نکلا، قاصد تھا، میسنجر کا کام وہ کرتا تھا، لیٹر لے کر نکلا اور سبا کے اس علاقے میں اس عورت جو بادشاہ تھی اس کے پاس پہنچا، وہاں پر لیٹر دیا، لیٹر ملا تو اس نے اپنے پورے وزراء کو، منسٹرز کو بلایا جو ذمہ دار تھے، اس کی ماتحتی میں تھے۔ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، تو اس نے مشورہ کیا کہ اے وزراء، اے وزیروں، اے مشیروں، یہ بتاؤ، انی القی الی کتاب کریم، مجھے ایک بہت ہی بہترین خط ملا ہے، بہت ہی معزز لیٹر میرے پاس آیا ہے، انہ من سلیمان، یہ سلیمان نام کے بادشاہ کی طرف سے آیا ہے۔ شہرت تھی، فیمس تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، پورے علاقے میں، پورے ایریے میں فیمس تھے، سب لوگ جانتے تھے کہ بہت بڑے بادشاہ ہیں، اور دنیا کے اکثر علاقوں پر ان کی حکومت ہے، چرند پرندی کی بولیاں سمجھتے ہیں، جانوروں کی بولیاں سمجھتے ہیں۔ کہا انہ من سلیمان، سلیمان کی طرف سے یہ لیٹر، یہ پیغام آیا ہے، وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اور اس لیٹر کا میٹر کیا ہے، اس میں کیا پیغام ہے، اس میں کیا میسج ہے؟ میسج یہ ہے کہ اس لیٹر کی سٹارٹنگ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے، اور لیٹر میں میسج کیا ہے، پیغام کیا ہے؟ محترم ناظرین، یہ پیغام، یہ میسج جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو اور وہاں کے لوگوں کو بھیجا تھا، وہ انشاءاللہ جاننے کے لیے آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ انشاءاللہ آئندہ اگلے ایپیسوڈ میں، نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ سلیمان علیہ السلام نے کیا خط بھیجا تھا، اس کے اندر کیا میٹر تھا، کیا پیغام تھا، اور پھر اس کے بعد وہاں کے وزراء کا اور خود ملکہ سبا کا ریئیکشن کیا تھا، اور پھر اس کے بعد کے حالات اور واقعات کیا ہوئے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک عمل کرنے کی اور اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔